باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ ہمارے لیے آج کا پیغام بمطابق مقدس لوکا کی انجیل اس کے پہلے باب میں سے بیان 39ویں آیت مقدسہ سے 56ویں آیت مقدسہ تک۔ مریم حمد کا گیت گاتی ہے۔ پھر مریم نے کہا کہ میری جان خداوند کی بڑھائی کرتی ہے اور میری روح میرے منجی خدا سے خوش ہوئی، کیونکہ اس نے اپنی بندی کی پستھالی پر نظر کی۔ اور دیکھ، اب سے لے کر ہر زمانہ کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے، کیونکہ اس قادر نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں اور اس کا نام پاک ہے، اور اس کا رحم ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں پشت در پشت رہتا ہے۔ اس نے اپنے بازو سے زور دکھایا اور جو اپنے تئیں بڑا سمجھتے تھے ان کو پراگندہ کیا۔ اس نے اختیار والوں کو تخت سے گرا دیا اور پست حالوں کو بلند کیا۔ اس نے بھوکوں کو اچھی چیزوں سے سیر کر دیا اور دولت مندوں کو خالی ہاتھ لوٹا دیا۔ اس نے اپنی خادم اسرائیل کو سنبھال لیا تاکہ اپنی اس رحمت کو یاد فرمائے جو ابراہیم اور اس کی نسل پر ابد تک رہے گی، جیسا اس نے ہمارے باپ دادا سے کہا تھا۔ اور مریم 3 مہینے کے قریب اس کے ساتھ رہ کر اپنے گھر کو لوٹ گئی۔ آمین۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ مسیح یسوع میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور پیارے بچوں، آپ سب کو کراچی پاکستان سے شوکت بھٹی کا سلام و پیار پہنچے۔ آج کی انجیل مقدس کی تلاوت بمطابق مقدس لوکا پہلے باب کی 39 تا 56 آیت سے پڑھی اور سنی گئی۔ میرے عزیزو، آج اگست کی 15ویں تاریخ ہے اور آج کے دن عالمگیر کیتھولک کلیسیا مقدسہ مریم کی آسمان پر اٹھائے جانے کی عید والہانہ عقیدت جوش و جذبے سے مناتی ہے۔ یہ عید کیوں منائی جاتی ہے؟ اس کے محرکات کیا ہیں؟ کیوں کیتھولک کلیسیا مانتی ہے کہ مقدسہ مریم روح اور بدن سمیت آسمان پر اٹھائی گئی؟ کیوں کلیسیا مانتی ہے کہ آسمان پر مقدسہ مریم کی تاج پوشی ہوئی؟ میرے عزیزو، اس عید کا آغاز شب بیداری کی عبادت سے کیا جاتا ہے اور ایماندار مقدسہ الزباتھ کے ساتھ مل کر مقدسہ مریم اور اس کے بطن کے پھل کو یعنی خداوند یسوع المسیح کو مبارک کہتے ہیں۔ مقدس جان پال دوم نے کہا تھا کہ مقدسہ مریم آسمان پر اٹھائے جانے کی عید ہمیں خدا کی راہ، آسمانی بادشاہت کا راستہ اور پاکیزہ زندگی گزارنے کا سبق سکھاتی ہے۔ مقدسہ مریم کے آسمان پر اٹھائے جانے کی عید سکندریہ کے بشپ نے 5ویں صدی میں متعارف کروائی۔ کیتھولک کلیسیا میں سکھاتی ہے کہ مقدسہ مریم نے اپنی زمینی زندگی مکمل کی تو خدا نے اسے روح اور جسم سمیت آسمانی بادشاہت میں قبول کیا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کیونکہ وہ خداوند یسوع المسیح یعنی خدا کی ماں ہے، اور اس بات کا اقرار کرنے والی پہلی شخصیت الزباتھ خود تھی، جس نے روح القدس سے معمور ہو کر گواہی دی اور کہا کہ تو عورتوں میں مبارک ہے اور تیرے بطن کا پھل مبارک ہے۔ میرے لیے یہ بات کیسے ہوئی کہ میرے خداوند کی ماں میرے پاس آئی؟
یعنی مقدسہ الصباۃ نے اس بات کا اقرار کیا کہ مقدسہ مریم تمام عورتوں میں مبارک ہے، اور اس نے اس بات کا اقرار بھی کیا کہ اس کے بطن میں کوئی اور نہیں، خود خدا ہے، یوں وہ خدا کی ماں ہے۔ مقدسہ مریم کا روح بدن سمیت آسمان پر اٹھایا جانا یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ ہماری یعنی خدا ہماری زندگیوں کی قدر کرتا ہے۔ کیتھولک کلیسیا میں سکھاتی ہے کہ مقدسہ مریم خدا کی ماں ہونے کے توسط سے خدا یسوع کے سب سے زیادہ قریب ہے اور ایک منفرد اور اعلیٰ مقام رکھتی ہے۔ یوں اس کی شفاعت ایک طاقتور شفاعت ہے۔ آج کی تلاوت میں مقدسہ مریم کا ترانہ لکھا ہوا ہے جو لوکا کی انجیل میں ہی لکھا گیا ہے۔ یہ گیت مقدسہ مریم کے ایمان اور عاجزی کے ساتھ ساتھ خدا کی قدرت اور نیکی اور اس کی شناخت اور پہچان کا ایک منفرد اور طاقتور اظہار ہے۔ اس گیت میں مقدسہ مریم اعلان کرتی ہے کہ خدا نے اس پر احسان کیا ہے، اپنا رحم اپنا کرم اس پر ظاہر کیا ہے، یوں وہ عورتوں میں مبارک ہے، برکت والی ہے۔ وہ اپنی خوشی اور شکر گزاری کا بھی اظہار کرتی ہے اور تسلیم کرتی ہے کہ خدا کی طاقت کمزوری میں کامل ہوتی ہے۔ مقدسہ مریم عاجزوں کا حوصلہ بلند کرتی ہے اور مغروروں کو بیجا طاقت اور تکبر کرنے پر ان کے انجام سے آگاہ کرتی ہے۔ اس گیت میں مقدسہ مریم بھوکوں کو آسودگی کی خبر دیتی ہے اور بنی اسرائیل کو باور کرواتی ہے کہ خدا اپنے وعدوں اپنے عہد کا سچا ہے۔ مقدسہ مریم کا یہ گیت غریبوں، مظلوموں، ستم رسیدہ مایوس لوگوں کے لیے ایک امید ہے، خدا سے رحم کی التجا ہے، ایک عظیم دعا ہے، جو دعا خدا کے دل کو پگھلا دیتی ہے اور وہ اپنے ارادوں کو بدل کر انسان پر رحم کرتا اور نجات کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے ہر ایماندار ہر روز اس دعا کا ورد کرتا ہے۔ لوکا کی انجیل میں لکھا ہوا مقدسہ مریم کا یہ گیت ایک الہی مکاشفہ ہے۔ مقدسہ مریم کی خدا سے ریکارڈ کردہ سب سے طویل گفتگو ہے، جس میں مقدسہ مریم نے اپنے دل میں مخفی خدا کے لیے محبت، عقیدت اور مقام کو یوں ظاہر کیا ہے کہ یہ ہر ایماندار کے دل کی آواز بن گیا ہے۔ لاکھوں شاعروں نے اس پر اپنے سخن آزمائے، موسیقاروں نے دھنیں بنائیں، گلوکاروں نے یہ گیت گائے، قلمکاروں نے اس کے اسرار و رموز پر کتابوں کے انبار لگا دیے، لیکن اس کی روح کے کمال تک نہ پہنچ پائے، کیونکہ اس کا متن اسراری ہے جو گہرے روحانی اور مذہبی سچائیوں اور عقیدوں سے بھرا ہوا ہے۔ زمانہ قدیم ہی سے مسیحی راہبوں، ایمانداروں اور خدا کے برگزیدوں کے روزمرہ کی دعا کا حصہ بنا رہا ہے۔ آمد کے ایام ہو یا روزمرہ کی دعا، مقدس روزری کی دعا ہو یا کوئی عید، یہ گیت سال بھر مومنین کے لبوں کی زینت بنا رہتا ہے، کیونکہ مقدسہ مریم نے خدا کی ستائش اور بزرگی کا اظہار اپنی رشتہ دار الزباتھ سے ہی نہیں کیا، بلکہ رہتی دنیا تک ہر ایماندار پر بھی ظاہر کیا ہے اور اسے خدا کے رحم اور پیار کی خبر دی ہے اور تلقین کی ہے
کہ وہ عاجز بن کر خدا کے وعدوں کا اعتبار کرے اور اپنا بھروسہ خداوند پر رکھے۔ کو زندگی طوفانوں میں گر سکتی ہے، زندگی مصیبتوں میں گر سکتی ہے، بہت سارے انجانے خطرات میں گر سکتی ہے، لیکن سب چیزوں پر خدا کا کنٹرول اور اختیار ہے۔ مقدسہ مریم کا آسمان پر اٹھایا جانا اور آسمان پر تاج پوشی اسے آسمان پر زمین کی ملکہ بناتا ہے، اور دنیا میں کسی اور کو یہ حق حاصل نہ ملا، لیکن جو خدا یسوع مسیح پر ایمان لاتے اور زندگی کے آخر تک وفادار رہتے اور خدا کی اطاعت کرتے اور خدا یسوع المسیح کو اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں، وہ بھی ایک دن زندگی کا تاج پائیں گے، اور وہ بھی قوموں پر حکمرانی کرنے کا حق حاصل کریں گے اور ان کا انصاف کریں گے۔ اس لیے میرے عزیزو، پاک صاف رہو اور مقدسہ مریم کے بتائے ہوئے رستے پر چل کر خداوند یسوع المسیح کے پاس آئیں اور ابدی زندگی، ابدی خوشی، ابدی نجات پائیں۔ آپ سب کو مقدسہ مریم کی آسمان پر اٹھائے جانے کی عید مبارک ہو۔ آمین۔